بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف تلاوت ہوئی۔ اس صورت میں کافروں کی سرکشی اور ہٹ دھرمی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیسے اللہ کے مقابلہ میں آ کر اتنی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں، قرآن کو جادو بتلا رہے ہیں۔ قرآن کے اندر تاثیر ہے، جب کوئی اس کو پڑھتا ہے تو یہ قرآن اس کو ہدایت پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ تو جادو بھرا کلام ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے عمر بن طفیل جو مکہ سے باہر رہتے تھے ان کو بلایا، دعوت دی کہ مکہ میں آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیان دو۔ چنانچہ وہ آیا۔ ابو جہل بہت خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں، جو اس کو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایسا جادو بھرا کلام ہے کہ بیٹا سن لے تو باپ کو چھوڑ دے، بیوی سن لے تو شوہر کو چھوڑ دے، وہ اس دین میں آئے بغیر نہیں رہتا۔ چنانچہ ابو جہل نے عمر بن طفیل دوسی کے کانوں میں روئی ڈال دی، کہیں تم سن کر ان کا نہ بن جاؤ۔ چنانچہ عمر بن طفیل آیا تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، تو اس کا استقبال کیا مکہ کے مشرکوں نے۔ جب وہ آیا اور حرم میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس نے سوچا ذرا سے روئی نکال کر دیکھوں یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ قرآن سنا انہوں نے تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، پروردگار کا کلام ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آئے تو تھے آپ کی مخالفت میں، لیکن آپ کے ہو کر گئے، غلام بن گئے وہ۔ تو یہ قرآن اتنا عظیم الشان کلام ہے، اس لیے مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ تو جادو بھرا کلام ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن اتار نہیں تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار پر اتارتا اللہ پاک۔ یہ کیسے مان لیا جائے کہ بڑے بڑے دولت مند سرداروں کو چھوڑ کر خدا نے منصب رسالت کے لیے ایک ایسے شخص کو چن لیا ہو جو ریاست و دولت کے اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نہ تو ان کے پاس کوئی دولت تھی اور نہ ان کے پاس کوئی حکومت اور عہدہ تھا، وہ صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر ہوتے تھے۔ اسی لیے مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ریاست ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی دولت ہے، اس لیے ہم سے کوئی بھی کسی بھی چیز میں یہ امتیاز نہیں رکھتے، تو ہم اس کو کیسے مان لیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کے بارے میں ایسا سوچا کرتے تھے۔ پھر آگے دنیا کے مال و متاع اور مادی سامان کو اللہ کے یہاں بے وقتی اور حقارت بیان ہو رہی ہے کہ دنیا کا جو سامان تم دیکھ رہے ہو، یہ مادی سامان اللہ کے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سمندر میں ایک انگلی کا پوروا ڈالے تو یہ بتاؤ اس پوروے میں سمندر کے اندر سے کتنا پانی نکل کر آئے گا؟ ایک قطرہ نکلے گا نہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو بے شمار دولت عطا فرما دے تب بھی اس کی خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو یوں کہ یہ دنیا کی ساز و سامان جو تم دیکھ رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے، اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ سامان سے متاثر نہ ہوا کرو، بلڈنگوں کو دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ یہ سوچو جب کسی عالی شان بلڈنگوں کو دیکھو، شہروں کو دیکھو کہ 100 سال پہلے
یہ مٹی تھی اور آنے والی 100 سال بعد پھر مٹی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی حقارت بیان فرما رہا ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، یعنی اللہ کے یہاں اس دنیاوی مال و دولت کی کوئی قدر نہیں، نہ اس کا دیا جانا اللہ کے قریب اور چہیت ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تو ایسی بے قدری اور حقیر چیز ہے کہ اگر ایک خاص مصلحت مانے نہ ہوتی تو اللہ کافروں کے مکانوں کی چھتیں، زینے، دروازے، چوکھٹ، قفل اور تخت چوکیاں سب چاندی اور سونے کی بنا دیتا، مگر اس صورت میں لوگ یہ دیکھ کر کے کافروں کو ہی ایسا سامان ملتا ہے عموماً کفر کا راستہ اختیار کر لیتے اور یہ چیزیں مصلحت خداوندی کے خلاف ہوتی، اس لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک مچھر کے بازو کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا جاتا۔ اس لیے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت اور قیمت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سورہ جاثیہ کی تلاوت ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہا ہے کہ آسمان، زمین، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے اور آسمان بارش کے ذریعے سے مردہ زمین سے زندگی کی لہر دوڑ جانا وغیرہ بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر دلالت کرتی ہیں۔ کس کس نشانی کو اللہ کی کو جھٹلاؤ گے؟ رات کا آنا، دن کا جانا اور بارش کا برسانا آسمان سے اور مردہ زمین کو، بنجر زمین جو تھی اس پر پانی ڈال کر زندگی کی زندہ کر دینا، بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور کبھی ہوا کا رخ شمال و جنوب کو، کبھی پورب اور پچھم کو ہوتا ہے، کبھی بحری ہوائیں اور کبھی بری ہوائیں، کبھی رات کو کبھی دن کو، بعض ہوائیں بارش خیز، بعض نتیجہ خیز، بعض ہوائیں روح کی غذا۔ ہواؤں کی اتنی قسمیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے، ان میں اس کا کوئی شریک نہیں، سارا اور ہر قسم کا تصرف وہی کرتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ زمین اور آسمان میں کوئی اور معبود ہوتا تو ان دونوں میں کہیں نہ کہیں اختلاف پیدا ہو جاتا، جس سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس کائنات کا چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نہیں چلا رہا، وہ اکیلا اس کو چلاتا ہے۔ جیسے دو آدمی پارٹنر کام کرتے ہیں اور ان پارٹنروں میں کہیں نہ کہیں آپس میں کسی نہ کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے اور ان کا کام اور ان کی فیکٹری اختلافات کی نظر ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس زمین اور آسمان کا نظام اگر خدا کے علاوہ کسی اور بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو ان دونوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا، جس سے اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جب سے اللہ نے اس کو بنایا اسی طرح یہ چل رہا ہے اور وہ اکیلا ہے، وہی اپنی اس تمام چیزوں کو بنانے والا ہے، اس کے ساتھی اور کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ یقین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح کی تلاوت ہوئی۔ اس سورت میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ مشرکین مکہ کو معلوم ہوا تو انہیں اس میں اپنی بے عزتی سمجھی اور آپ کو حدیبیہ ایک جگہ ہے وہاں پر رکنا پڑا، روک دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شرطیں لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری چیزیں قبول کر لی، دب کے صلح کی، اور یہ دب کے صلح کرنا بھی سنت ہے اور اس سے بہت بے شمار فائدہ ہوا۔ اس کے بعد فتح مکہ کی خوشخبری، اس کے بعد ہی فتح مکہ ہوا اور آخر میں صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئی کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور مضبوط اور قوی ہیں اور ایمان والوں کی ہمدرد اور مہربان، ان کے سامنے نرمی سے جھکنے والے اور تواضع اور انکساری سے پیش آنے والے ہیں اور کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی صفات تھی، بہت تواضع اور عاجزی اور انکساری ان کے اندر تھی۔
आजिज़ी से लोगों से पेश आते और कसरत से नमाजें पढ़ते और जब देखो रुकू और सजदे में पड़े हुए अल्लाह के सामने निहायत इखलास के साथ वजीफा अब्दियत अदा कर रहे हैं। बस अल्लाह के फजल और खुशनुदी की तलाश है। नमाजों की पाबंदी खुसूसन तहज्जुद की नमाज से उनके चेहरों पर ख़ास किस्म का नूर और रौनक है। सहाबाए किराम की सिफ़त बयान हुई। उसके बाद सूरह अल-हुजुरात तिलावत हुई। उस सूरत में मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब व हुकूक और अपने भाई मुसलमानों के साथ बिरादराना ताल्लुक़ कायम करने के तरीक़े सिखलाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने जाओ तो बेअदबी से चीखो ना, चिल्लाओ ना और नरमी से अदब के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह हुक्म दिया है। और जिस मामले में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हुक्म मिलने की तवक्को हो उसका फैसला पहले ही आगे बढ़कर अपनी राय से ना कर बैठो बल्कि हुक्म इलाही का इंतज़ार करो। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इरशाद फरमाएं खामोशी से कान लगाकर सुनो, उनके बोलने से पहले ना बोलो। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-हुजुरात में बयान फरमा रहा है और फरमाता है मुसलमान का भाई है, किसी को हलाल नहीं अपने भाई को नुकसान पहुंचाए। और फरमा रहा है कि मुसलमानों की एक गिरोह दूसरे मुसलमानों की गिरोह के पीछे ना हंसो। जिनके पीछे तुम हंस रहे हो मुमकिन है वो तुमसे बेहतर हो। इसी तरह औरतों को अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करता है, इरशाद फरमाता है ए औरतों की जमात, तुम भी दूसरी औरतों की गिरोह के पीछे ना हंसो। हो सकता है जिनके पीछे तुम हंस रही हो वो ईमान और अमल में तुमसे ज्यादा बेहतर हो। और फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला किसी लंबे आदमी को लंबू कह कर ना पुकारो, पस्ता आदमी को पस्ता कद का कह कर ना पुकारो, एक आंख से आदमी को एक आंख का कह कर ना पुकारो। कोई लंगड़ा माजूर है उसको लंगड़ा कह कर ना पुकारो, बेहतरीन अलकाब से नाम लिया करो। और अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीहत फरमा रहा है, ये तुम्हारे बिरादरी, तुम्हारे कबीले, तुम्हारे खानदान, तुम्हारी ये बिरादरी, ये कबीले तुम्हारे तारुफ के लिए हैं। तुम्हारी इन पर मग़फ़िरत नहीं होगी, मग़फ़िरत तुम्हारी तक़वा तहारत पर होगी। जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, जितनी पाकीज़गी होगी, अल्लाह के नज़दीक वो उतना ही कामयाब होगा। कोई आदमी किसी को हक़ीर ना समझे। अल्लाह के नज़दीक आला और अफजल वो है जो मुत्तकी और परहेज़गार है, अल्लाह के हुक्मों पर चलता है। बहरहाल इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी नसीहतें हमें फरमा रहा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।